مدد فرماتا۔ تو یہ صحابہ کرام کی زندگی، یہ ان کے محبت اور عشق کے یہ انداز، جنہوں نے بلا دلیل اور بغیر ثبوت کے عشق کے مظاہرے فرمائے۔ ارے بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کا عشق اور محبت ایک جنون تک پہنچ گیا تھا، دیوانگی تک پہنچا ہوا تھا۔ ایک عام عقل انسانی وہ تصور بھی نہیں کر سکتی، سوچ بھی نہیں سکتی۔ آج بھی ہم اگر سنتے ہیں، سناتے ہیں، تو آپ کو بھی ایک لمحے کے لیے اس کو ماننے سے آپ کا دل آگے پیچھے ہوگا۔ مثلا حضور کریم علیہ السلام اگر کبھی آپ کچنا لگاتے، خون مبارک اپنے جسم سے نکالتے، اس خون مبارک کو بھی صحابہ نہیں چھوڑتے، وہ خون کو بھی لے کر ایک صحابی نے پی گیا۔ اب غور فرمائیے، یہ خون کو پینا، آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ آپ اپنے ماں باپ سے، بیوی سے محبت کرتے ہیں؟ کیا بیوی کے آپ پسینے کو برداشت کر سکتے ہیں؟ خون کو برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ محبت، یہ تمام اہل و عیال سے زیادہ محبت حضور سے ہونی چاہیے۔ ثبوت دیا۔ ارے جس کے حقیقی محبت ہوتی ہے، اس کی کوئی بھی چیز اس سے نکلنے والی ہم کو اس پر ناگواری نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام، ایک مرتبہ تو بول مبارک، رات کا وقت ہے، حضور کریم علیہ السلام ایک برتن میں اپنے بول یعنی پیشاب مبارک کو برتن میں کر کے اپنے چارپائی کے نیچے رکھ دیتے ہیں، اور صبح اٹھنے کے بعد صحابی سے کہتے ہیں یہ لے جا کر اس کو کسی مقام پر پھینک اور محفوظ کر دو۔ تو صحابی پلٹ کر آتے ہیں فوراً جلدی، تو حضور فرماتے ہیں اے صحابی، تم نے کیا کیا اس پیشاب مبارک کو؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس پیشاب کو پی لیا۔ اس پیشاب بول مبارک کو پی لیا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ ارے بول براز یہ ناپاک چیز ہے، انگلیاں ڈال کر حلق سے نکالو، یہ کہا، اعتراض کیا، ارے یہ کیسی محبت ہے تمہاری؟ ارے محبت میں اتنے دیوانے ہو جاتے ہو؟ یہ کہا حضور نے؟ نہیں کہا، بلکہ کیا خوشخبری سنا رہے ہیں؟ صحابی کو خوشخبری سنا رہے ہیں، جا میرے صحابی، آج سے تجھے کبھی پیٹ کی کوئی بیماری لاحق نہیں ہوگی، پیٹ کے تمام امراض سے تجھ کو ہمیشہ کے لیے شفا رہے گی۔ جس کا بول و براز شفا بن کر نکلے، جس کا بول و براز بھی شفا بننے والا ہو، اب دوسرے اشیاء کو تو چھوڑ ہی دیجیے۔ دوسرے اشیاء کی برکت کا، اس کی طہارت کا، اس کی رحمت کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ حضور کا بول مبارک اور براز، آپ کا حاجت فرمانا، یہ جب آپ حضور کریم علیہ السلام حاجت سے فارغ ہوتے، ہاں وہ چھوٹی ضرورت ہو یا بڑی ضرورت ہو، بول و براز اس کو کہتے ہیں عربی میں، تو آپ حضور کسی مقام پر جا کر آپ حاجت سے مکمل اتمام کرتے ہیں، حاجت سے فارغ ہوتے ہیں، تو روایت میں آتا ہے کہ جب آپ حاجت فرماتے ہیں تو زمین کا حصہ شق ہو جاتا تھا، اور وہ زمین کے اندر آپ کا بول اور براز اندر زمین اپنے سینے میں سمیٹ لیتی تھی، اور حضور جب وہاں سے اٹھ جاتے تو زمین پھر برابر ہو جاتی۔ غور فرمائیے وجہ کیا ہے؟ ایک تو وجہ یہ ہے کہ زمین نے یہ سوچا ہوگا کہ اللہ کے حبیب کی کوئی چیز صحابہ مجھے لینے نہیں دیتے، نہ پسینہ لینے دیتے ہیں، نہ خون لینے دیتے ہیں، اور بول بھی اگر کبھی کر لے تو وہ بھی اپنے
پیٹوں میں محفوظ کر لیتے ہیں، اعضاء سے گرنے والے پانی کو مجھے حاصل ہونے نہیں دیتے، تو زمین نے کہا کہ تم وہ نہیں لے سکتے، تم مجھے وہ نہیں دے سکتے، تو میں حضور کے یہ فیضان کو حاصل کرنے کے لیے حضور کے بول و براز کو اپنے اندر محفوظ کر لیتی ہوں۔ یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا یہ انوکھا معاملہ تھا، نرالی شان تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام، کیونکہ تمام مخلوق، تمام کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا حبیب بنایا ہے، تو کس کا حبیب ہے؟ ہم اپنا کسی کو محبوب بناتے ہیں تو سب چیز دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو اپنا حبیب بنایا ہے، تو کیا نہیں اس کے اندر کمالات کا ظہور ہوگا؟ کیا نہیں اس کے اندر خوبیوں کا، اوصاف کا مجمع ہوگا؟ محبوب کبریا ہے، محبوب رب العالمین ہیں۔ اور پھر یہ صحابہ کرام کی زندگی کے نقوش تھے، اس طرح وہ دن رات اٹھتے بیٹھتے یہ محبت کے انداز، اپنے انوکھے انداز لوگوں کے سامنے ظاہر کیا کرتے تھے۔ اب بتائیے ان کو مخصوص مہینے میں میلاد منانے کی کیا ضرورت؟ مخصوص ایام میں میلاد منانے کی کیا ضرورت؟ روز ان کی شب و روز میلاد ہی میلاد تھی، شب و روز حضور کے جمال اور کمال کا ذکر کرنا ان کا شیوا اور عادت بن چکی تھی۔ اب صحابہ نے منایا، حضور نے منایا، اللہ نے منائی، اللہ نے بھی منایا۔ وہ کس طرح؟ روایتوں میں آتا ہے کہ جس سال حضور کریم علیہ السلام کی دنیا میں رونق افروزی ہوئی، جس سال حضور کریم علیہ السلام کی رونق افروزی ہوئی، اس سال کو سنۃ الابتہاج کہا گیا، خوشیوں والا سال۔ کس بنیاد پر خوشیوں والا سال کہا گیا؟ تو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اہتمام فرمایا کہ اس سال جو بھی حاملہ خاتون ہیں اس کے پیٹ میں مذکر یعنی لڑکے کو رکھا پیٹ میں، اور جتنے بچے اس سال پیدا ہوئے وہ پورے لڑکے پیدا ہوئے، کسی گھر میں لڑکی پیدا نہیں۔ حضور کی برکت سے ابرہہ کی کیا لڑکی، کیا یہ باعث برکت نہیں ہے؟ یہ باعث رحمت نہیں ہے؟ یہ اور بات ہے، اس زمانے کا معاشرہ یہ تھا، وہ ایام جاہلیت کا یہ رواج بن گیا تھا۔ اگر گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تو گھر میں ماتم ہوتا تھا، گھر میں سینہ کوبی کی جاتی تھی، لڑکیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ میرے حبیب علیہ السلام کی پیدائش کے سال میں کسی کے گھر میں غم ہو، ماتم ہو، سینہ کوبی ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہیں ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرما دیا کہ اے لوگوں، میرے حبیب پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشی میں تم سب کے سب خوش ہو جاؤ، کسی کو لڑکی نہیں دوں گا غم کرنے کے لیے، سب کے یہاں لڑکی عطا کروں گا، سب کو لڑکی عطا فرمائے۔ اللہ نے یہ اہتمام فرمایا۔ تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں یہ واقعات بھرے پڑے ہیں۔ اور پھر روایت میں کیا آیا، ہم دو چار لائٹ لگانے کے لیے جیب کی طرف نظر ڈالتے ہیں، پس و پیش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیا اہتمام فرمایا؟ روایتوں میں آتا ہے، بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جس روز اللہ کے حبیب علیہ السلام دنیا میں رونق افروز ہوئے، میں نے کیا دیکھا؟ شام اور بصرہ کے محلات کو میں نے چمکتا ہوا دیکھا، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل امین علیہ السلام 3 جھنڈے لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے ایک مشرق میں جھنڈا گاڑا، مغرب میں ایک جھنڈا گاڑا، کعبۃ اللہ کے اوپر ایک جھنڈا گاڑا، اور میں نے کیا دیکھا کہ آسمان دنیا کے تمام تارے روئے زمین کے قریب آ گئے تھے۔ آسمان کے تاروں کو اللہ نے زمین کے قریب کر کے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام کائنات کو روشن کر دیا۔ تمام میلاد مبارک کی باسعادت موقع پر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے تاروں سے تمام روئے زمین کو سجا دیا. ہم ایک محلے کو سجاتے ہیں، ایک گلی کو سجاتے ہیں. ہم اپنے حد المقدور، حسب مقدور، اپنی استطاعت کے مطابق ہم سجاتے ہیں. وہ رب تبارک و تعالیٰ اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر اس کو فوقیت حاصل ہے. وہ جب سجا رہا ہے تو کسی محلے کو نہیں، کسی بستی کو نہیں، کسی قریے کو نہیں، کسی ملک کو نہیں، کسی بستی کو نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کائنات کو سجا دیا. آسمان دنیا کے تارے زمین کے قریب آ گئے، سب جگمگانے لگے. جب آسمان کے تارے، جب آسمان کے تاروں کی اوپر سے روشنی کا یہ عالم ہے، جب وہ آسمان کے تارے زمین کے قریب ہو گئے تو اس وقت کی روشنی کا کیا عالم ہوگا، اس وقت کی نورانیت کا کیا عالم ہوگا، وہ سما کیسے ہوگا، وہ منظر کیا ہوگا. وہ منظر کو کوئی ایک مصور نہیں کھینچ سکتا، کوئی تعریف داں بیان نہیں کر سکتا. وہ منظر صرف دیکھنے والوں نے جس کو دیکھا، جن فرشتوں نے دیکھا، جن انبیاء علیہ السلام نے دیکھا، انہی کی یہ ان کا حق تھا، ان کی یہ قسمت کی بات تھی، انہوں نے یہ منظر کو دیکھا. کیونکہ یہ منظر ایسا منظر ہے، کیونکہ دنیا کے منظر کو ہم اگر خوش کن بناتے ہم اگر بناتے ہیں، مخلوق بناتی ہے تو لوگ واہ واہ کرتے ہیں. جب خالق نے وہ منظر کو واہ واہ کرنے والا بنا دیا تو اس کی مثال کون پیش کر سکتا ہے؟